يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج الحمدللہ سورہ نام ہماری مکمل ہو رہی ہے 158 سے 165 تک۔ ہم پڑھیں گے اس کی 7 آیات اور اس میں 165 آیات ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے۔ حل کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، آگے الا آ رہا ہے تو اب اس کا مطلب ہے نہیں۔ ینظرون، نظر ینظر نظر، نظر اس نے انتظار کیا یا اس نے نظر کی یا اس نے دیکھا۔ ینظر وہ انتظار کرتا ہے اور اسی سے جمع ہے ینظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم الملائکۃ، آئیں ان کے پاس فرشتے۔ یہ نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے، تأتیہ بہت سی شکلیں بدل بدل کے یہ لفظ آتا ہے۔ آج اس کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اتا یاتی، اتیانن اس کا مصدر ہوتا ہے۔ اتا کسی کا کسی تک پہنچنا یا آنا، اتیانن ماضی ہے اس کا اتا، وہ آیا یا وہ پہنچا۔ یاتی اس کا مضارع ہے، وہ آئے گا یا وہ آئیں گے۔ تو یاتی سے تاتی بن گیا ملائکہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اتا ماضی، یاتی مضارع، اس کا مصدر ہے اتیانن، آنا یا پہنچنا۔ جیسے حل اتا کا نبأ الخصم، کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے۔ حل اتا ماضی ہے نا، اتا آئی ہے کا آپ کے پاس۔ اور اسی طرح سے ایک آیت ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی اور لے آئے۔ اتا سے مضارع کیا ہے یأتی، اور لے آئے بخلق جدید، ایک نئی تخلیق لے آئے۔ تو یہ تو ہو گیا اتا کی بھی مثال آپ نے دیکھ لی، یاتی کی بھی دیکھ لی، اور اس کا مصدر ہے اتیانن، آنا یا پہنچنا۔ اور اس سے فعل امر بھی بنتا ہے فأتی بہا من المغرب، اس کو لیا مغرب سے، جو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فأتی تو لیا۔ اب ہے یہ تو تھا آنا، اگر ہو پہنچانا، کسی کو کسی تک پہنچانا، اتا یاتی تھا کسی کا کسی تک پہنچنا یا آنا، اور اگر وہ کسی کو کسی تک پہنچانا یا دینا، آنا نہیں دینا، تو پھر ہوتا ہے آتا یوتی، یہ بھی لفظ بار بار آتا ہے۔ آتا ماضی ہے، یوتی اس کا مضارع ہے، اور اس کا مصدر ہوتا ہے ایتاین، جو کم ہی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ جیسے وآتی ذی القربی حقہ، قرابت والوں کو اس کا حصہ دے دو، ان کا حق دے دو، یہ ہے آتا۔ آتا سے وآتی ذی القربی، ٹھیک ہے۔ تو آتا یوتی ایتاین ہوتا ہے کسی کو کسی تک پہنچانا یا دینا،
اور اسی سے ایک مجہول میں آتا ہے وما اوتی یا موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ دو اب آپ نے یاد رکھنے ہیں، آتا یوتی اور ایک عطا یاتی. تو یہ جو ہے تأتیہم الملائکۃ، کہ آئیں ان کے پاس فرشتے. اب یہ دیکھنا بار بار آئے گا یہ لفظ او یاتیہ. اب یہ یہاں پہ یاتیہ آ گیا، اسی کا مضارع. یا آئے، یاتیہ آئے، ربو کا آپ کا رب. او یا یاتیہ آئیں بعض آیاتی ربک، بعض نشانیاں آپ کے رب کی. او یا یاتیہ آئیں بعض آیاتی نشانیاں ربی کا آپ کے رب کی. یوم جس دن یاتی آئیں گی، تیسری دفعہ یہ آ گیا لفظ. بعض آیاتی ربک، بعض نشانیاں آپ کے رب کی. لا ینفع، تو نہ نفع دے گا. نفع ینفع، نفع دے گا. نفسن کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان. ہا اس کا، ہو کی بجائے ہا کیوں آیا؟ نفس مؤنث ہے. لم تکن کہ نہیں تھی، آمنت وہ ایمان لائی. کون؟ نفس. نفس چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے لائی آ گیا. لم تکن آمنت، کہ نہیں تھی وہ ایمان لائی یا نہیں تھا وہ ایمان لایا. من قبل، اس سے پہلے. من قبل اس سے پہلے. او کا سبت، یا نہیں کمائی اس نے. کا سب یکسب کمانا. کا سبت یا یہ مؤنث کا صیغہ ہے. او کا سبت یا نہیں وہ پچھلے والا ہی ہے یہاں سے. لم تکن کہ نہیں تھی ایمان لائی یا نہیں تھا وہ ایمان لایا. من قبل اس سے پہلے. او کا سبت یا نہیں تھا کمایا اس نے. وہی نہیں لم والا ادھر بھی استعمال ہوگا. فی ایمانہا اپنے ایمان میں. خیرن کوئی بھلائی، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی، یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی اس نے نیکی نہیں کی تھی، تو اب اس کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں جب سب کچھ سامنے آ گیا. ایمان تو ایمان بالغیب ہوتا ہے نا. قل انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو. انتظر ینتظر انتظارن، انتظار کرو فعل امر ہے. انتظر اس نے انتظار کیا، ینتظر وہ انتظار کرتا ہے. انتظارن مصدر ہے انتظار کرنا، اور اسی سے فعل امر انتظروا تم انتظار کرو. انا بے شک ہم بھی منتظرون منتظر ہیں، انتظار کرنے والے. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. دینہم اپنے دین کو، وکانو اور وہ ہو گئے، شیعاً گروہ گروہ. لستا نہیں ہے آپ، منہم ان میں سے، فی شیئن کسی چیز میں. انما بے شک امرہم ان کا معاملہ، اللہ اللہ کی طرف ہے. بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. امرا ہوتا ہے ماضی، یا مرو اس کا مضارع ہے. امرن مصدر ہے. امر معاملہ، ہم ان کا، اللہ اللہ کی طرف ہے. ثم پھر ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو. نبأ ینبئ وہ خبر دے گا ہم ان کو، بما اس بات کی جو قانون تھے وہ یفعلون وہ کرتے. من جاء جو آئے گا. جاء ماضی، یجیء مضارع ہے اس کا. اس کے بعد جب با کی پریپوزیشن ہو، جاء با آگے جیسے بالحسنہ ہے، تو پھر ویسے تو جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. بالحسنتی نیکی کے ساتھ آنا، یعنی نیکی لے کر آنا. جاء کے بعد جب با لگ جائے تو اس کا مطلب لانا ہوتا ہے، کہ لے کر آئے نیکی. من جاء بالحسنتی جو کوئی آئے گا ایک نیکی کے ساتھ.
اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں جو کوئی لائے گا ایک نیکی، ٹھیک ہے، فلہو تو اس کے لیے اشرو 10، گنتی تو 10 تک ہم نے کر لی تھی نا، اشرو کا مطلب ہوتا ہے 10، امثالہا اس کی مثل ہے، یعنی 10 گنا ہے اس کے لیے، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو بدلے میں اس کی 10 گنا ملتا ہے۔ ومن جاء اور جو کوئی آئے گا بالسیئاتی برائی کے ساتھ، یعنی جو لائے گا برائی ایک، حسنتن کی کا اپوزٹ ہوتا ہے سیئاتن برائی، حسنتن بھلائی، سیئاتن برائی، فلا یجزا تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، جزا یجزی جزاءن، جزا ماضی، یجزی مضارع، جزا اس نے بدلہ دیا، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، جزاءن بدلہ دینا۔ اس کے کئی معنی آتے ہیں قرآن میں، کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کافی ہونا بھی، کسی کے کام آنا بھی، اور بدلہ دینا، حق ادا کرنا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ یہاں پہ ہے بدلہ دینا، فلا یجزا یہ ہے ابھی مجہول ہے، یہاں کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ یہ پیسیو وائز ہے، فلا یجزا تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، مثلہا اس کی مثل، یعنی اتنا ہی، اگر ایک برائی کی ہے تو ایک ہی لکھی جائے گی، 10 گنا کر کے نہیں لکھی جائے گی۔ وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے اننی بے شک میں، انا بے شک، اننی بے شک میں ہوں، ہدانی ہدایت دی ہے مجھے، ربی میرے رب نے، دیکھیں یہ یائے متکلم ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے، جیسے سورت وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو یہاں بھی بار بار یائے متکلم آ رہی ہے، ہدانی ہدایت دی ہے مجھے، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دینن قیمن، تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین قیم، صحیح دین، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینن قیمن ہے، وہ دین ہے سیدھا، ملت ابراہیم، جو ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کون سے ابراہیم علیہ السلام؟ حنیفہ، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، پھر یائے متکلم بار بار، اس کا مطلب ہے میری، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، جہاں پہ ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، یعنی دعا استفتاح کے طور پہ بھی آپ اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، اس کا اللہ، وبذالک اور اسی کے ساتھ اور اسی کا، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اور میں، اول المسلمین پہلا ہوں فرما برداروں میں سے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، مسلمینہ اس کی جمع ہے، اول المسلمین اور میں پہلا فرما برداروں میں سے ہوں۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی اور رب، کیا اللہ کو چھوڑ کے میں کوئی اور رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب اور نہیں کماتا، کل نفس کوئی بھی نفس، اور نہیں کماتی کوئی بھی جان یا ہر ایک جان، الا مگر علیہا اسی پر ہوتا ہے،
یعنی اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے جو بھی وہ کام کرتا ہے. ولا تزرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی. تازیرو بوجھ اٹھانا. وزرا یزیرو سے تازیرو مونس کا صیغہ ہے. ولا تازیرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی. وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی. وزرا بوجھ، اخرا کسی دوسرے. اخرا جو ہے وہ آخر کا مونس ہے. اخرا آخر ہوتا ہے دوسرا، اخرا بھی دوسرا لیکن مونس. ولا تزرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، بوجھ کسی دوسرے کا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اردو میں تو جو لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ مذکر میں ہی کر سکتے ہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا. ثم، پھر الی ربکم، تمہارے رب کی طرف. مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے. رجوع کرنا. راجعون، ہم جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف ہی. فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، وہ بتا دے گا تمہیں. نبأ ینبئ، فا تو یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور نبئ وہ خبر دے گا کم تمہیں، بما اس کی جو، کن تم تھے تم، فی ہی اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے. اختلف یختلف، اختلافن اختلاف کرنا، جس میں تم اختلاف کرتے تھے پھر وہ بتا دے گا کوئی جو بھی اختلاف پاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، جعلکم بنایا تمہیں. جعل یجعل بنانا. خلائف خلیفہ، جائنشین. خلائف الارضی، زمین کا خلیفہ. ورفع، اور بلند کر دیا. بعضکم، تم میں سے بعض کو. فوق بعض، بعض پر، اور کچھ لوگوں کو کچھ پہ فوقیت دے دی. درجات، درجوں میں. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں. بلا یبلو، آزمانا. بلا ان، آزمائش. سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ عمل کے لحاظ سے تم میں کون اچھا ہے. یہاں بھی فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں. فی ما، اس میں جو، آتاکم اس نے دی تمہیں، یعنی ان چیزوں میں آزمائے، ان نعمتوں میں آزمائے، اس چیز میں تمہیں آزمائے. ما آتاکم، یہ آ گیا آتا یوتی، دینا. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا آج یہ بہت تکرار ہے اس لفظ کی، اس لیے اس کو پہلے سے تھوڑا سا ہم نے سمجھ لیا ہے. ما آتاکم، جو اس نے دی تمہیں. ان ربک، بے شک تیرا رب. سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے. سریع، سرعت کے ساتھ، جلدی سے، بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ. لَغَفُورٌ الرحیم، بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان بھی ہے. ایک دم اللہ تعالیٰ فوراً اگر ایک عذاب کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی رحمت کی، بخشش کی، محبت کی بات کیا جاتی ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہوئی. پھر دیکھتے ہیں ان آیات کو. مکی دور ہے، آخری سال ہیں، ہجرت قریب ہے. مکی دور میں 3 ہی مضامین ہیں ہمیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. مضامین کیا ہے؟ مین تو ایک ہی بات ہے، ایمان. ایمان میں بھی کبھی ایمان بالآخرت کی بات آتی ہے، کبھی ایمان باللہ کی بات آتی ہے، اور کبھی ایمان بالرسالت کی بات آتی ہے.
اور یہی چیزیں جو ہیں وہ تذکیر بآلاء اللہ کی صورت میں بتائی جاتی ہیں، یعنی اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، اپنی قدرت کی نشانیاں بتا کر اللہ اپنے وجود کو ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی طرح آخرت پہ ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی بات ہو رہی ہے. بار بار آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح مدنی صورتوں میں اور مکی صورتوں میں کیا ڈفرنس ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے ان کے پاس، یا پھر آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے پھر وہ ایمان لائیں گے. یہ انتظار کر رہے ہیں. دراصل یہ ان واقعات کا ذکر ہے جو قیامت کے دن جن کا ظہور ہونا ہے. فرشتے کب آئیں گے؟ ایک تو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، دوسرے قیامت کے وقت صف در صف فرشتے آئیں گے، اور تیرا رب خود آئے گا، جیسے کہ سورت فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. جب تیرا رب اور فرشتے، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے، اور اس دن جہنم بھی لائی جائے گی. کیا اس دن انسان نصیحت پکڑے گا؟ اس دن نصیحت پکڑنا کس کام کا؟ اسی زمین پہ وہ عدالت لگے گی، حشر قائم ہوگا. کہا جاتا ہے شاید عرفات کا میدان ہوگا، زمین سٹریچ کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے سمندروں میں ڈال دیے جائیں گے. اب جو 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، پھر چاروں حصے خشکی ہو جائے گی. اسی لیے زمین پھیلا دی جائے گی. تو پھیلانا ایسے ہی ہوگا نا، پھر زمین بڑی ہو جائے گی، اور یہاں پہ پھر جو ایک عدالت لگے گی، کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یاتی یا بعض آیاتی ربک، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی ہی آ جائے، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جس بات کا انتظار کر رہے ہیں، جب یہ ساری علامتیں آ جائیں گی، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یوم یاتی بعض آیاتی ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، اس دن تو پھر کسی نفس کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا. پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ایمان لانے کا. جب آپ کے رب کی یہ بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو گئیں، تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا، اب اس کا ایمان لانا اور خیر کرنا، نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا. انسان کے امتحان کا جواز دراصل اسی وقت تک ہے جب تک غیب کا پردہ پڑا ہو. جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تو یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت پھر جو صورتحال سامنے آئے گی، اس میں تو بڑے سے بڑا کافر بھی عابد اور زاہد بننے کی کوشش کرے گا، لیکن جو شخص یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اور ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیک عمل اپنے لیے جمع نہیں کر لیے تھے، تو اس کے لیے بعد میں ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. قُلِ انتظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے، اب اس کا انتظار کرو. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے پڑھا تھا نا سورت بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت 213 تھی، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر لوگ صراط مستقیم سے ہٹتے گئے اور آہستہ آہستہ مختلف گروہوں نے اپنے الگ الگ راستے بنا لیے. چنانچہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ
سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ رستوں پہ چل رہے ہیں، وہ سب گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض کہتے ہیں ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، در حقیقت ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ بڑی پیاری بات، اور اکثر آپ یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا جو انسانوں کے اوپر ایک محبت اور شفقت جو ہے کہ انسان جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو 10 گناہ بڑھا کے لکھی جاتی ہیں اس کی نیکی، اور گناہ جب تک وہ کر نہیں لیتا، سوچتا رہے کہ یہ میں کر لوں اور گناہ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی نہ لکھو فرشتوں سے، ہو سکتا ہے یہ نہ ہی کرے، لیکن نیکی کی جب وہ نیت ہی کر لیتا ہے، ابھی وہ نیکی کی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نیکی تو اس کی لکھ دو نیت کرنے کی۔ اس لیے نیت کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے، پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میں کر پاؤں گی کہ نہیں، نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر دیکھیں ایک نیت کرنے پہ ہی ایک نیکی تو لکھ دی گئی، پھر اگر اس نے جب وہ کر چکا تو اس کو 10 گنا بڑھا کے لکھ دو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی کی، جو آئے گا ایک نیکی کے ساتھ، اس کے لیے عشر امثالها، اس جیسی 10 ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آئے برائی کے ساتھ، کوئی بدی کما کر لائے تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر، فلا یجزا الا مثلھا، جتنا کیا اتنا ہی، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کا رحم اپنے بندوں پہ جھلکتا ہے ان باتوں سے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان صورتوں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بات کی گئی ہے مومنوں سے، پوری آپ نے 165 آیات دیکھ لی، کہیں نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے بات خود سے نہیں اللہ نے کی کہیں بھی، اور پہلی ہم نے یہ بڑی مکی صورت پڑھی ہے، جب بھی بات کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اور آپ کس سے کہلوا کے، دراصل بتانا تو مقصود امت کو ہی ہے نا، خطاب صیغہ واحد میں ہے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی وساطت سے پوری امت سے ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ ان سے کہہ دیں بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، بے شک میں ہدایت دی ہے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ دین سیدھا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور یہ ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو تھے اللہ کی طرف سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نماز، قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، یکسوئی اور اللہ کے لیے اپنی عبادت کا اعتراف ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اس رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں 2 بار کل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ کو اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم سب تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، کاش ہم میں سے ہر ایک واقعی یہ اعلان کرنے کے قابل ہو سکے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ اور یہ جو بات ہے نا، سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں،
یہ بات اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کے بارے میں قرآن میں بہت دفعہ فرمائی ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ اعلان فرمایا سورہ یونس میں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ نے ان سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین. یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. اور اسی طرح حضرت سورہ بقرہ میں ہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تو فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں آتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مارنا مسلمان کر کے ہی فوت کرنا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فعلیہ توکلوا، اسی پر توکل کرو ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا واشہد باننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. آج بچوں سے آج کل پوچھیں نا کہ اسلام دین جو ہے یہ کب سے آیا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہی نہیں کسی بات. اب دیکھیں قرآن نے ہر نبی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس سے یہ سارے انبیاء ہیں، ان سب نے اپنے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا. قل اغیر اللہ ابغی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی رب. اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی رب تلاش کروں. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر شے کا رب ہے. اس لیے تو ہمیں یہ سکھایا گیا نا، ہم کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ. اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑیاں خود ہی اٹھانی ہیں، کوئی دوسرا وہاں مدد کو نہیں آئے گا. یہاں پر جو لفظ نفس ہے نا، جان، یہ جان کے معنوں میں آیا، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، بلکہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حساب کتاب کے لیے بنفس نفیس خود پیش ہونا پڑے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ بما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ تم اختلاف کیا کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا ہے. کیوں بلند کر دیا ہے بعض کو بعض پر؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں. ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ ہماری آج یہ سورت مکمل ہو گئی. اب ہم اس کی تلاوت دیکھتے ہیں. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. چلیں جی سیکنڈ میٹنگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں.